اب صحابی کس شخص کو کہتے ہیں یہ سمجھنا، یہ جاننا بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ جو شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حالت ایمان میں سرکار علیہ السلام کی صحبت اختیار کرے اور پھر حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت مصطفیٰ حاصل کرتے وقت بھی ایمان ہو اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کے پاس ایمان کی دولت ہو تو وہ صحابی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ابو جہل نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا تھا، سرکار کی صحبت اختیار کی تھی، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی حالت ایمان میں سرکار علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لے تو اسے وہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی کوئی عبادت، کوئی ریاضت کر لے، کوئی مجاہدہ کر لے، وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ سوچیں اس شخصیت کے بارے میں کہ جو ایمان لے کر آئیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، وہی شخصیت سرکار علیہ السلام کا ایمان لاتے ہی دیدار کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی مجاہدات نہیں کیے، کوئی زکاتیں نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف صحبت مصطفیٰ حاصل کی ہے۔ تو اس صحبت مصطفیٰ سے ان کو وہ شرف حاصل ہوا، وہ مقام حاصل ہوا کہ اب ایک اللہ کا ولی ہزاروں مجاہدات کرے، ہزاروں قرآن کی قراءت کرے، لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابی کی ایک عظمت ہے کہ مخلوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ صحابہ کی فضیلت ہے۔